بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ میری ویڈیو سیریز کے سیکنڈ پارٹ میں آپ سب لوگوں کو میں ویلکم کروں گی۔ یہ ویڈیو سیریز کا آغاز میں نے آپ لوگوں کی ریکویسٹ پہ کیا تھا۔ آپ لوگوں نے جو میرے بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں اور پی پی ایس سی کے اسپائرنٹس ہیں، انہوں نے مجھے کوئریز دیں اور مجھے کہا کہ میں جو ہے انگلش لٹریچر پہ کنٹینٹ پروڈیوس کروں جو کہ ایجز سے کنسرنڈ ہوگا۔ تو ایک بات میں یہاں پر کرنا چاہوں گی، وہ یہ ہے کہ دیکھیں مجھے ابھی بھی ایک کوئریز اس طرح کی مل رہی ہیں مجھ سے جو ہیں بہت سے اسٹوڈنٹس اور اس طرح سے اسپائرنٹس پوچھتے ہیں کہ ہم جو ہیں اگر یہ والا ٹاپک کور کر لیں گے تو ہم پاس ہو جائیں گے، یا یہ امپورٹنٹ ہے، یا اس طرح کے نوٹس۔ تو میں ان کو یہی میرا رسپانس ہوگا ان کے لیے کہ دیکھیں ایک تو جو انفارمیشن ہوتی ہے کورس کے حوالے سے وہ میرے پی پی ایس سی کے گروپ میں جو اسپائرنٹس کا فیس بک پہ گروپ ہے اس میں ایکسیسیبل ہے، تو آپ اس کو فالو کریں۔ اور پراپر جو گائیڈ لائن ہے اور جو کانسیپٹس کی جو میں بات کرتی ہوں اپنی ویڈیوز میں، جو کہ آپ لوگوں کے کہنے پہ میں بنائی ہیں، تو آپ میری ویڈیوز کو واچ کریں یوٹیوب پر۔ اور میں آپ لوگوں کی ایڈوائز کروں گی کہ پریشان نہ ہوا کریں یہ کہ کون سا ٹاپک ہمیں امپورٹنٹ لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا، کیونکہ ان چیزوں سے باہر آ کے آپ لوگ یہ سوچیں کہ ایجوکیشن میں آپ نے اپنے آپ کو، اپنے مائنڈ کو اور اپنی پرسنالٹی کو ایجوکیٹ کرنا ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو اس طرح سے بہتر بنانا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ گروم کرے اور آپ اتنے پازیٹیولی شیور ہوں کہ ہاں ہم لوگ سکسیس کی طرف ہی بڑھ رہے ہیں، اور آپ لوگ گریڈز کی یہ جو ریٹ ریس ہے نا اس سے باہر آ جائیں۔ تو جسٹ اسٹے فوکسڈ۔ اور میں نے جو ویڈیو سیریز کا آغاز کیا ہے اس میں صرف آپ لوگوں کے نالج اور کانسیپٹس کلیئر کرنا چاہتی ہوں آپ لوگوں کی ریکویسٹ پہ۔ یہ میں نے ایک 2-3 اور ویڈیوز میں اس پر بناؤں گی اور میں اس پہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گی۔ اس کا مین جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہو جائے اور آپ کو جو ہے ہسٹری کے جو میجر ورکس ہیں اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ باقی جو ڈیٹیل سے پڑھنا ہے، یہ جو کمٹمنٹ ہے، دیٹ از آف کورس اپ ٹو یو، یور اون چوائس۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہی ہوں وہ ہے وکٹورین پیریڈ ان انگلش لٹریچر۔ وکٹورین ایرا بھی ایک بہت گلوریس ایرا کنسیڈر کیا جاتا ہے انگلش لٹریچر میں۔ اٹ فالز سم ویئر بٹوین دا 1930 اینڈ یہ جو ایرا تھا دیٹ واز اے ویری رچ اینڈ فلورشنگ پیریڈ فار انگلش لٹریچر۔ یہ کوئین وکٹوریہ کے رین میں بہت لانگ پیریڈ تھا اور اس میں بہت زیادہ پیس پراسپیرٹی برٹن نے دیکھی، اور اس میں بہت ایجوکیشن جو تھی کامن ہو چکی ہوئی تھی، اور ایک نیشنل سیلف کانفیڈنس کا ایک بڑا جو تھا انوائرمنٹ کریٹ ہو گئی ہوئی تھی۔ اگر ہم اوور ویو کریں وکٹورین ایج کو تو ہم دیکھیں گے کہ یہ ایج جو تھی وہ ناول کی ایج تھی۔ ناول جو تھا وہ ایک بہت ڈومیننٹ فارم آف لٹریچر کے طور پہ سامنے آیا تھا، اور اس کے علاوہ جو ہے اس ایج میں ڈرامیٹک مونولوگ ایک پوئٹک ٹیکنیک جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوئی تھی۔ اس ایج میں بزنس، انڈسٹری اور کلچرل ریولیوشن بہت زیادہ جو ہے وہ ڈومیننٹ ہو گئی تھی، اور اس ایج میں فری کمپلسری ایجوکیشن ہمیں نظر آتی ہے۔ اور دس از دا وکٹورین ایرا از آلسو کال دی ایج آف ریڈنگ، کیونکہ ناول اتنا زیادہ عام ہو چکا ہوا تھا کہ ایج آف ریڈنگ جو ہے اس کو کہا جا رہا ہے۔ تو اگر ہم پوئٹس کو دیکھیں، جسٹ ہیو این اوور ویو آف دا میں وکٹورین ایرا میں پوئٹس کا ایک بریف اوور ویو کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ۔ تو وی ہیو دا پوئٹس لارڈ ٹینیسن، رابرٹ براؤننگ اینڈ میتھیو آرنلڈ۔ رابرٹ براؤننگ نے ایک بہت انوویٹو ٹیکنیک پوئٹری میں یوز کی تھی، ڈرامیٹک مونولوگ، اور یہ جو ٹیکنیک ہے یہ بہت پاپولر ہوئی تھی۔ وکٹورین ایرا میں ریجڈ مورل ویلیوز تھیں، اور اس وجہ سے جو ویمن رائٹرز تھیں وہ فلی اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر پا رہی تھیں، ریپرزینٹ نہیں کر سکتی تھیں ایز ناولسٹس۔ ان کا پروفیشنلی دے ور ناٹ الاؤڈ ٹو یوز دیئر اون نیمز ایون۔ تو یہ جو سوشل اپریشن تھا اس کی وجہ سے جو ویمن رائٹرز تھیں انہوں نے سوڈونیمز جو ہے اپنے ناولز میں نہیں، اپنے ریئل نیمز نہیں یوز کیے ہوئے تھے، فیک اور سوڈونیمز انہوں نے یوز کیے ہوئے تھے۔ تو اس میں ہمارے پاس برونٹے سسٹرز جو تھیں وہ بڑی ڈومیننٹ فگرز تھیں، اور شارلٹ برونٹے کا جین آئر 1947 میں پروڈیوس ہوا،
اور جین آئر ایک کلاسک کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس میں ایڈورڈ روچسٹر، برتھا میسن، جین آئر جو ہیں وہ مین کیریکٹرز ہیں. اور یہ یونرا جو ہے وہ گوتھک جو ہے فکشن ہے، فکشنل آٹوبایوگرافی بھی اس کو کہا جاتا ہے. اور اس میں ایک نیچرل ایک دکھائی ہوئی ہے اسٹرگل ایک آرفن گرل کی، جو کہ جس کی جو اسٹرگل ہے وہ اپنے ڈیزائر سے اور اپنے سوشل جو کنڈیشننگ ہے اس کے درمیان میں ہے. اور یہ ایک کلاسک کنسیڈر کیا جاتا ہے، بہت پاپولر ناول تھا. اینڈ دین وی ہیو برونٹے سسٹرز کی ہم جو ہے بات کر رہے ہیں. دین وی ہیو ایملی برونٹے جن کا ودرنگ ہائٹس سامنے آیا. پھر این برونٹے تھی جن کا ناول تھا ٹیننٹ آف دا وائلڈ فیل ہال. یہ ناول بھی بہت اسٹانشنگ تھا کیونکہ اس میں فیمنسٹ ویو تھی ایک، اور اس جو سوشل اپریشن وومن فیس کر رہی تھی تو ان کی رسپانس میں ایک فیمنسٹ ناول یہ سامنے آیا تھا. پھر ایک اور وومن رائٹر تھی میری این ایوانس جن کا اوریجنل نیم تھا، لیکن وہ جارج ایلیٹ جو ہے وہ اپنا نیم یوز کرتی تھی. دین وی کم ٹورڈز الزبتھ گاسکل، دین تھامس ہارڈی، جیسے بڑے بڑے نیمز تھے ناولز میں. اینڈ دین وی ہیو ایچ جی ویل جنہوں نے انٹروڈیوس کیا تھا سائنس فکشن. اور سائنس فکشن میں ان کے دو بہت مشہور ناولز تھے، ٹائم مشین اور انویزیبل مین. تو یہ وکٹورین ایرا کا ہم نے اوور ویو کیا. تو یہ کانسیپٹس آپ لوگوں کے کلیئر ہو جائیں گے اس کے بعد، اور مجھے ریویوز دیں کہ ہاؤ یو آر انڈرسٹینڈنگ مائی کنٹینٹ. سو کیپ آن واچنگ اینڈ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا.